السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر برائے BUMS سیریز کا یہ پارٹ 6 ہے اور اس میں آج ہم لوگ 2 ٹاپکس کو پڑھیں گے، جس میں پہلا رہے گا ضمیر۔ ٹھیک ہے، اس میں ضمیر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد پڑھیں گے ضمیر کی اقسام۔ ضمیر کی جو ہے 5 قسمیں ہیں: شخصی، موصولہ، استفہامیہ، اشارہ اور تنکیر۔ تو چلیے پڑھتے ہیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو اسم کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے انہیں ضمیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم کے متعلق ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، اسم کی تعریف کیا ہے، اسم کے اقسام کتنے ہیں، یہ سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ اور جو اسم کے بجائے جتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا محمد ایک لڑکا ہے، اس میں محمد اسم ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا وہ نہایت ہی شریف لڑکا ہے، تو میں نے محمد اسم کے بجائے میں نے استعمال کیا وہ کا لفظ، تو اس میں جو وہ ہے وہ لفظ ضمیر کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ مثال لکھی گئی ہے میں، آپ، ہم، تم، وہ وغیرہ۔ اس طرح جتنے الفاظ اسم کے بجائے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب پڑھیں گے ضمیر کی اقسام۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، تو پہلی قسم ہے ضمیر شخصی۔ وہ الفاظ جو شخص کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، شخص یعنی پرسن کو کہتے ہیں، تو جو شخص کے بجائے جتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضمیر شخصی کہا جاتا ہے۔ مثال میں، وہ، تم، آپ وغیرہ۔ جو بھی شخص کے بجائے، شخص کے نام کے بجائے جتنے الفاظ استعمال کیا جاتا ہے انہیں ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر موصولہ۔ وہ الفاظ جو اسم کے بجائے تو آئے لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ بھی موجود ہو جس میں اسم یا ضمیر شخصی موجود ہو، تو اس طرح کے الفاظ کو ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ ضمیر موصولہ کی مثال صرف اور صرف ایک ہے، اسے کہتے ہیں جو۔ ٹھیک ہے، اسے میں مثال ایک جملہ کے ذریعے سمجھاتی ہوں۔ وہ کہانی جو فاطمہ نے لکھی تھی بہت اچھی تھی۔ وہ کہانی، اس میں جو کہانی کا لفظ ہے یہ اسم کہلاتا ہے۔ وہ کہانی جو کا یہ لفظ ہے وہ ضمیر موصولہ کہلاتی ہے، چونکہ اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے فاطمہ نے لکھی تھی بہت اچھی تھی، تو فاطمہ کیا ہے؟ ایک اسم ہے۔ اس طرح ضمیر بھی آئے، اسم بھی آئے، اور اس کے بعد ایک جملہ بھی موجود ہو جس میں اسم یا ضمیر شخصی موجود ہو، تو اس طرح کے مثالوں کو ضمیر موصولہ کی مثالیں کہتے ہیں۔ اور ضمیر موصولہ کے لیے جو ایک واحد لفظ ہے وہ ہے جو۔ اس کے علاوہ ضمیر موصولہ کا کوئی دوسرا جو ہے لفظ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد پڑھیں گے ضمیر کی تیسری قسم ضمیر استفہامیہ۔ وہ الفاظ جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضمیر استفہامیہ کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی الفاظ ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں ضمیر استفہامیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے کون، کیا وغیرہ، کدھر، کیسا۔ اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں جو سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں ضمیر استفہامیہ کہا جاتا ہے۔ اب پڑھیں گے ضمیر کی چوتھی قسم ضمیر اشارہ۔ وہ الفاظ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کریں تو وہ ضمیر اشارہ کہلاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی طرف جیسے ہم لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، یہ کیسے ہو گیا، وہ وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اس طرح یہ، وہ، ادھر، ادھر جتنے الفاظ ہیں جو اشارہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے یہ، وہ وغیرہ۔ ضمیر کی آخری اور 5ویں قسم ہے ضمیر تنکیر۔ وہ ضمیر جو کسی غیر معین چیز یا شخص کے لیے استعمال ہو اسے ضمیر تنکیر کہتے ہیں۔ غیر معین یعنی ناٹ پرٹیکولر۔ ٹھیک ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے، تو اس طرح کے اشخاص یا اجزاء یا پھر اشیاء کو غیر معینی طور پر جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں الفاظ، تو انہیں کہتے ہیں ضمیر تنکیر۔ مثال لکھا ہے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کچھ تو مطلب کیا گڑبڑ ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا،
تو اس میں یہ جو کچھ کا لفظ ہے یہ ضمیر تنکیر کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہاں لکھا ہے کچھ مت بولو۔ مت بولو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، لیکن یہ جو کچھ کا لفظ ہے کہ کیا نہیں بولنا چاہیے سمجھ نہیں آ رہا، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو غیر معین ہوتے ہیں انہیں ضمیر تنکیر کہتے ہیں۔ الحمدللہ پارٹ 6 کمپلیٹ ہو چکا، جس میں ہم لوگوں نے ضمیر، اس کی تعریف اور اس کے اقسام پڑھ لیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اچھا لگا تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے پارٹ 7 کے ساتھ۔